السلام علیکم ورحمۃ اللہ قرآن الکریم سبق نمبر 1060 سورۃ فاطر آیت نمبر 11 تا 14 پارہ نمبر 22 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فراءة صائغ شرابه وهذا ملح أجاج كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر۔ اور اللہ ہی نے تمہیں تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر جوڑے بنا دیا، اور کوئی مادہ نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ کے علم سے، اور نہ کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر ایک کتاب میں ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے۔ یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، اور یہ نمکین ہے کڑوا، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھتا ہے، پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں، تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وہ رات اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور تجھے ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم پھر، من نطفۃ، نطفے سے، ثم جعلکم، پھر اس نے بنایا تم کو، ازواجا، جوڑے جوڑے، وما تحمل، اور نہیں حاملہ ہوتی، من انثی، کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہ وہ جنتی ہے، الا مگر، بعلمہ، اس کے علم کے ساتھ، وما یعمر، اور نہیں عمر دیا جاتا،
من معمرن کوئی عمر دیے جانے والا، ولا ینقصو اور نہ کمی کی جاتی ہے، من عمرہ اس کی عمر میں، الا مگر فی کتاب میں، یعنی وہ درج ہے لوح محفوظ میں۔ انا بلا شبہ ذالک یہ اللہ پر یسیر نہایت آسان ہے۔ وما یستوی اور نہیں برابر البحرانی دو سمندر، ھذا عذب یہ ایک میٹھا ہے، فرات خوب میٹھا، سائغ آسانی سے نگل جانے والا ہے، شرابہ اس کا پینا، وھذا اور یہ ملح کھارا ہے، اجاج سخت کڑوا، ومن کل اور ہر ایک میں سے، تاکلون تم کھاتے ہو، لحمن گوشت، طرین تازہ یعنی مچھلیاں، وتستخرجون اور تم نکالتے ہو، حلیتن زیورات، تلبسونہا تم پہنتے ہو انہیں، وترا اور آپ دیکھیں گے، الفلکا کشتیوں کو، فیہ اس میں، مواخرا پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ یولجو وہ داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، فی النہار دن میں، ویولجو اور داخل کرتا ہے، النہار دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر اور اس نے کام پر لگا دیا، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، کلن ہر ایک، یجری چل رہا ہے، لاجل مسمن ایک وقت مقرر تک، ذالکم اللہ یہی اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، لہو اسی کی ہے، الملک بادشاہی، والذین اور وہ جن کو، تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، ما نہیں، یملکون وہ اختیار رکھتے، من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا، ان اگر تدعوہم تم پکارو ان کو، لا یسمعو تو نہیں وہ سنیں گے، دعاءکم تمہاری پکار کو، ولو اور اگر سمعو وہ سن بھی لیں، مستجابو تو نہیں وہ جواب دیں گے، لکم تمہیں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یکفرون وہ انکار کر دیں گے، بشرککم تمہارے شرک کا، ولا ینبئک اور نہیں خبر دے گا آپ کو، مثل مانند، خبیر خوب خبردار کے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ فاطر میں آج کے سبق کی یہ آیات بینات، اللہ پاک پروردگار نے ہمیں اور انسانوں کو یہ بتایا کہ اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، اور یہ پیدائش بتا کر اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ پروردگار دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس بات کا باقاعدہ انسان مشاہدہ کر چکا ہے۔ پاک پروردگار نے فرمایا سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا۔ اس تھوڑی سی مٹی سے پیدا کرنے کی کیا تفصیل ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ پاک پروردگار نے انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کے مراحل کو بیان فرمایا۔ حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم کو علیہ السلام پیدا کرنا چاہا تو اللہ پاک پروردگار نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی، اور آدم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کو پیدا فرما چکے تھے۔ تو اللہ نے ایک مٹھی مٹی لی پوری زمین میں سے، اور اسی میں سے جناب آدم کو پیدا کیا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی سخت طبیعت اور سخت دل کا مالک ہے تو کوئی نرم دل کا مالک ہے۔ آدم کی اولاد میں سے کوئی ایسا ہے
کہ جس پر بات اور نصیحت اثر کرتی ہے اور کوئی پرلے درجے کا ڈیٹ ہے۔ مٹی کے اندر بھی مختلف صفات ہیں۔ ایک مٹی وہ ہے جس کے اندر بیج ڈالا جائے، پانی لگا دیا جائے پودا نکل آتا ہے۔ ایک مٹی وہ ہے جس پر صرف ہلکی سی شبنم بھی پڑ جائے، پھوار سی پڑ جائے تو پودا نکل آتا ہے۔ اور ایک ایسی بنجر اور بیکار زمین ہے، جتنا مرضی قیمتی بیج لگایا جائے، جتنا مرضی قیمتی صاف ستھرا اچھا پانی لگایا جائے، جتنا مرضی اس کو کھاد اور اس میں ہل لگائے جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بنجر اور تھور والی زمین میں سے کوئی فصل پیدا ہو جائے، اور جو پیدا ہو تو یا وہ کام کی ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جنت میں جانے والے لوگ سب سے پہلے وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح نرم ہوں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں بھی نرم دل والا بنائے، اور دل کی نرمی سبحان اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ حدیث میں ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بچوں کو بوسہ دیتے۔ ایک عرابی اور دیہاتی نے دیکھا اور کہا کہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارے دل کو نرمی نہیں دی گئی اور تمہارے دل سے نرمی چھین لی گئی تو میں کیا کر سکتا ہوں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث میں ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے نرم دل تھے کہ راہ چلتے ہوئے کوئی لونڈی اور کوئی غلام بھی آپ کو روک لیتا، یا روکنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیتا اور وہ اپنی بات کرتا اور آپ سنتے جاتے، جب تک کہ روکنے والا آپ کو جانے کی اجازت نہ دیتا، بھلے وہ غلام ہو، لونڈی ہو، عام آدمی ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ کچھ احادیث کے اندر تو یہ بھی موجود ہے، صحت اور ضعف کے حوالے سے فی الحال مجھے نہیں معلوم، کہ اونٹ نے اپنے مالک کی نبی پاک علیہ جی اللہ اکبر، تو یہ کیا ہے؟ یہ دل کی نرمی ہے۔ اللہ نے آدم کو کیا، اب کوئی دل کا نرم ہے تو کوئی دل کا سخت ہے۔ کسی پر ایک آیت اثر کر، جیسے سیرت اور تاریخ میں اللہ عنہ نے چند آیات سنی، اور وہ عمر جو نبی پاک علیہ السلام کا جانی دشمن، ہمیشہ کے لیے پر جان مال اولاد، کچھ ایسے بدبخت ہوں گے جنہیں پورا قرآن سنا دیا جائے مگر مجال کے ان کے اوپر اثر ہو۔ کچھ آدم کی اولاد میں سے کالے ہیں جی، کچھ آدم کے اولاد میں سے گندمی رنگ رکھنے والے، کچھ براؤن کلر والے، اور کچھ بالکل سفید کے سفید چمڑی والے، اور اسی طرح دیگر۔ تو فرمایا کہ اللہ اسی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ مٹی سے پیدائش اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو سارے انسانوں کے باپ ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم ہی کی پسلی، بائیں پسلی میں سب سے ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا فرمایا، اور آدم اور حوا کو جوڑا بنا دیا، اور اس جوڑے کے ملاپ سے اللہ نے اولاد آدم کو پیدا فرمایا۔ آدم کی اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ فرمایا نطفے سے، قطرے سے، منی کے ایک قطرے سے اللہ نے اولاد آدم کو پیدا فرمایا، اور یہ منی کا قطرہ ماں کے سینے سے نکلتا ہے، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ باپ کی پیٹھ سے، ہاں جی، بچے کے والد کی پیٹھ سے یہ منی کا قطرہ نکلتا ہے۔ یہ دونوں قطرے رحم مادر میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ نے اس سے اولاد آدم کو پیدا فرمایا۔ تو مٹی سے پیدا کیا، پھر قطرے سے پیدا کیا، پھر اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے، اور ہر ایک چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑا بنایا۔ انسان ہے یا جن ہے، پودے ہیں، درخت ہیں، نباتات ہیں، جی حشرات الارض ہیں، اللہ پاک پروردگار نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ اور اللہ خود کیا ہے؟ احد ہے۔ اللہ خود ایک ہے، تنہا ہے، ہاں جی، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کی جناب بیٹیاں ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ دادا، نہ دادی، نہ نانا، نہ نانی،
ہمارے اور مخلوق کے اللہ نے جوڑے بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم اور خبیر ذات ہے۔ ہاں جی، جب کسی کا حمل ٹھہر جاتا ہے اور جب کوئی بچے کو جنتی ہے، کسی بڑی عمر والے کی بڑی عمر اور کسی کم عمر والے کی کم عمر، سب اللہ جانتا ہے اور سب کتاب کے اندر لوح محفوظ کے اندر درج ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے۔ اللہ اتنا بھی جانتا ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ ہاں جی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پتے پیدا بھی ہو رہے ہیں اور گر بھی رہے ہیں، اللہ ہر گرنے والے پتے کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اتنی عظیم اور اتنی علیم اور خبیر ذات۔ اور اللہ نے دو سمندروں کی مثال دی جو باہم آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک میٹھا پانی ہے اور دوسرے کا کھارا اور نمکین پانی ہے۔ بظاہراً وہ دونوں سمندر آپس میں ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن نہ میٹھا کھارے میں جاتا ہے، نہ نمکین اور کھارا میٹھے میں آتا ہے۔ نمکین اور کھارا پینے کے قابل نہیں، اور میٹھا وہ پینے کے قابل ہے۔ اور دونوں سمندروں کا گوشت، دونوں سمندروں کے آبی مخلوق، ہاں جی، مچھلیاں وغیرہ انسان کھاتا ہے۔ حالانکہ جو مچھلی میٹھے پانی میں ہے وہ بھی کھاتا ہے، اور جو مچھلیاں اور مچھلیوں کے علاوہ دیگر آبی مخلوق، ہاں جی، جو کھارے پانی میں ہیں وہ بھی انسان کھاتا ہے۔ اور سمندروں میں کشتیاں چلاتے ہیں اور سمندروں سے ہیرے اور جواہرات نکالتے ہیں، ہاں جی، جو پیسہ اور دولت، شان اور شوکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ نے انسان کے لیے رکھ دیا۔ اب انسان جتنی کوشش کرے گا وہ اتنا پائے گا۔ اب ان تمام نعمتوں پر کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کی کیا صورت ہے کہ جب ہمیں پیدا کرنے والا اللہ، جب یہ ساری نعمتیں دینے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی وہی اللہ، مطلب صرف لا الہ الا اللہ۔ شکر کا مطلب ہے الحمدللہ پڑھنا، شکر کا مطلب ہے کہ 5 وقت نماز کا ادا کرنا۔ جس نے کلمہ نہ پڑھا، جس نے الحمدللہ نہ پڑھا، جس نے نماز نہ پڑھی، وہ ہلاک ہوا، وہ برباد ہوا۔ اور اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ رب اتنا ہی کرنے والا ہے، بلکہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، ہاں جی، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر دیا ہے۔ تو رات سے دن نکالنے والا، دن سے رات نکالنے والا وہ اللہ ہے۔ تو جب وہ اللہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، انسان کو دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک۔ اب یہ وقت مقرر سورج اور چاند کا طلوع ہونا ہو، غروب ہونا ہو، یا قیامت تک ان کا کنٹینیو بغیر کسی وقفے کے چلتے رہنا ہو، اور جب قیامت برپا ہوگی تو سب کچھ رک جائے گا اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ہمیں پیدا کرنے والا، کائنات کا پیدا کرنے والا، میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر باہم ملا کر چلا دینے والا، رات اور دن کا نظام چلانے والا، سورج اور چاند کو کام پر لگانے والا، فرمایا یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ مطلب جنہیں تم نے رب بنا رکھا ہے اور جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ اللہ نہیں ہیں، اللہ تو یہ ہے۔ اب آدمی دیکھ لے، لات نے، منات نے، عزا نے، یغوث نے، یعوق نے، ود نے، سوا نے، کیا انہوں نے ہمیں پیدا کیا؟ جواب آئے گا کہ وہ تو خود مخلوق پیدا کیے ہوئے، ہاں جی، وہ ہمیں رزق دے رہے ہیں، وہ تو خود رزق کے محتاج ہیں، وہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، وہ تو خود اس نظام کا حصہ ہیں، نظام کیا خاک چلائیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ وہ نہیں ہے۔ اللہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ اب کوئی بھی کافر اور مسلم دیکھ لے اور سوچ لے کہ یہ کام کرنے والی ذات اگر جھوٹے معبود ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اللہ ہیں، اور اگر یہ کام کرنے والی ذات وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے تو وہی اللہ ہے۔
اور اسی کی بادشاہی ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہیاں تھوڑے وقت کے لیے، حقیقی بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے، تو اسی شہنشاہ کی پوجا کرنی ہے۔ اور اللہ کے ماں سوا جو بت تم پوجتے ہو، اللہ کے ماں سوا جن غیر اللہ کو تم پوجتے ہو، من دون ہی اور من دون اللہ، اس میں بت بھی ہیں، چاہے مٹی کا ہے یا پتھر کا ہے، چونے کا ہے یا ریت کا ہے، ہاں جی، اس میں درخت بھی ہیں اور پتھر بھی ہے۔ من دون ہی اور من دون اللہ میں نبی اور رسول بھی ہیں، علی اور ولی بھی ہیں، فقیر اور امام بھی ہیں۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا، من دون ہی، اس کے سوا جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں ہیں، وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں، مالک بھی نہیں اور خالق بھی نہیں۔ تو جب وہ اتنے لاچار اور مجبور ہیں کہ ایک ہلکا سا چھلکا اس کی ملکیت بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا وہ تمہیں دیں گے اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے؟ اس سے مانگنا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہ کہ جس کے پلے خود کچھ نہیں، ایک چھلکے کا مالک نہیں ہے، تو اس کے پاس تمہارے دینے کے لیے کیا ہوگا؟ تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور پوجتے ہو، جیسے یہود عزیر علیہ السلام کو پوجتے اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں، ہاں جی، اور اسی طرح مشرک اور کافروں نے لات اور منات کو، ود اور سوا کو پوجا۔ فرمایا اگر تم انہیں پکارو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ نبی علی ولی فوت ہو گئے، وہ ہماری پکار نہیں سنیں گے۔ پتھر کا اور مٹی کا بت ہے، وہ ہماری پکار نہیں سنے گا، اور اگر سن بھی لیں تو وہ ہماری عرضی کو قبول نہیں کریں گے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ مشرکوں اور کافروں کے شرک کا انکار کریں گے۔ ہاں جی، قیامت کے دن یہ نبی، ولی، علی، پیر، فقیر اور جن کو اللہ کے ماں سوا پوجا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں یہ سب انکار کر دیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمائیں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو اللہ کے سوا، تو یہ کون ہوئے؟ یہ من دون اللہ ہوئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، یا باری تعالیٰ میں نے تو وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبد اللہ، ایک اللہ اکیلے ہی کی عبادت کرنی ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے کہا اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی سچا سچا حقیقی وحدہ لا شریک معبود ہے۔ اور فرمایا تجھے ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا، یعنی حقیقی اور مکمل خبریں رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ حقیقی اور مکمل خبر رکھنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ پوری خبر رکھنے والا، مکمل خبریں رکھنے والا خود اللہ ہے۔ اللہ کے سوا باقی سب کا علم ناقص ہے، تو اللہ پروردگار یہ خبر دے رہا ہے۔ اب جب پوری خبر رکھنے والا اللہ پروردگار یہ باتیں بتا رہا ہے اور یہ خبر دے رہا ہے، تو اس خبر کے سب سے سچا ہونے میں اور کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی۔ مطلب یہ مکمل سچی اور حقیقت پر مبنی خبر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔